سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دونوں موجود ہیں باہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھروں سے اس وقت کس چیز نے نکالا ہے؟ یہ تو نکلنے کا وقت نہیں، رات کا ٹائم ہے یا دن کا ٹائم ہے۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول بھوک نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اس بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ یعنی جس چیز نے آپ کو گھروں سے نکالا اس چیز نے مجھے بھی نکالا ہے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی جو ایک انصاری صحابی ہے اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ وہ صحابی گھر میں نہیں تھے۔ بیوی نے کہا کہ اہلاً و سہلاً مرحبا، یعنی خوش آمدید کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا شوہر خاوند کہا گیا؟ اس نے بولا کہ نہیں، یہ باہر میٹھا پانی لینے کے لیے نکلا ہے۔ جب وہ انصاری آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خشک کھجور جو ہے نا وہ پیش کی، جس میں سکی کھجور بھی تھے، خشک اور سینی کھجور بھی تھے، اور کچے اور پکی مکس تھے۔ اور اس نے چوری کو پکڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال کرنا ہے دودھ والے بکری کو ذبح نہ کرو، یعنی اس نے ایک بکری کو بھی ذبح کیا اور پکایا، اور اس کے بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھ دیا۔ ان تینوں نے خوب کھجور بھی کھائی اور اس کے بعد جو ہے نا گوشت بھی کھا لیا، اور پھر اس کے بعد میٹھا پانی بھی پی لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور بھی ضرور تم لوگوں سے قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے تھے تو تمہارے واپسی لوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوب نعمتیں کھلائی ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے کہ غزوہ بنی مصطلق پر ہم نکل گئے تھے۔ وہاں پر ایک مقام ہے ذات الجیش۔ جب اس جگہ پر پہنچ گئے تو میرے گلے میں جو ہار تھا جو میں نے اپنی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے لیا تھا، وہ میرے سے گم ہو گیا، گر گیا۔ اس کے تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک گئے سفر سے، اور راستے میں اور صحابہ کرام بھی رک گئے۔ تو لوگ وہ ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے کافی ٹائم بعد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ران پہ سر مبارک رکھ کے سہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑھ گیا کہ بھائی عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے روکا ہے؟ یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، نہ کسی کے پاس پانی ہے اور نہ پانی کا چشمہ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے ران پہ سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد ایک مکھا بھی مارا زور سے کہ آپ نے لوگوں کو کیوں روکا ہے؟ یہاں پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ لیکن اس نے اپنے جسم کو نہیں ہلایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے خراب نہ ہو جائے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ران پہ سر رکھ کر سلایا تھا، اور سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کتنے دفعہ ڈسا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلا بھی نہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے خراب نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہلی اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ٹائم بعد آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام پانی کے لیے ترس رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ جاری تھا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کرو۔ یعنی اس وقت وحی آ گئی تھی اور وحی نے یہ پیغام پہنچایا، قرآن نازل ہو گیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو آپ تیمم کرو۔ تو یہی وجہ ہے، یہی برکت ہے اہل رسول کی اور اہل ابوبکر کی اسلام اور مسلمانوں کے اوپر، جس کی وجہ سے اسلام میں آسانی آئی ہے۔ اگر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے
اس ہار کی وجہ سے لیٹ نہ ہو جاتے اور وہ آرام نہ کرتے تھے تو پھر پانی کا جو ہے نا یہ تیمم کا جو حکم ہے شاید یہ نازل نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سبب یہی بنائی کہ پانی کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تیمم نازل فرمائے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صاحب لوگ کھڑے ہو گئے تو اونٹ کی نیچے وہ ہار جو نا وہ مل گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیقہ اور اس کی جتنی بھی نسل ہے نا، انہوں نے اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے نا سکون ملا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر یہ بہت اہم اور کیا کہتے ہیں نا یہ احسانات ہیں۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے، اس کی اولاد سے سیکھے، اس کی بیٹی عائشہ صدیقہ سے سیکھ لے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کسی اور کے پیچھے جانا، کسی اور کے پیچھے تنقید کرنا یا کسی صحابی بھی تنقید کرنا آپ نے آپ کو آگے میں دھکیلنا ہے۔